کے اندر حضرت یوسف علیہ وسلم جب دین کی دعوت دی مکہ المکرمہ ہر طرح کی کوششیں، تدبیر اور سازش رچی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لوگوں کے سامنے ناکام کر کے بتلایا جائے۔ کبھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو مقابلے میں لاتے تھے، کبھی پیسے والوں کو لاتے تھے، کبھی کرسی اور عہدے والوں کو لا کر مقابلہ کراتے تھے۔ کوئی بات نہ بن پائی تو پھر مارا توڑی، ظلم و ستم وغیرہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر۔ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور عیسائی یہودی جو لوگ تھے وہ مدینے میں رہتے تھے۔ ان کا چونکہ مکہ کے جو لوگ تھے کافر اور مشرکین لوگوں کا ملک شام وغیرہ جانا آنا رہتا تھا، تو درمیان میں مدینہ منورہ رہتا تھا۔ تو لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی نبی ہے، تو ان سے جا کر کچھ ایسی باتیں ہم پوچھیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم وہ باتیں رکھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سے عاجز آ جائے۔ مدینے میں چند سردار مکہ سے مدینے کو گئے۔ ہوا یہ کہ جب وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے بات رکھی کہ ہمارے پاس ایک نبی ہے، ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا محمد ابن عبداللہ، ساری تفصیل رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ کوئی ایسی باتیں ہمارے کو بتاؤ کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی بات معلوم بھی نہیں رہنا، اور اگر ہم پوچھیں تو وہ بولنے سے عاجز آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے نبیوں میں سلسلے میں ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد محترم ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ خالی جا کے ان کو اتنا پوچھو کہ انہوں ملک کے شام میں رہتے تھے، اور تو ملک شام سے ملک مصر کہیں گئے اتنا پوچھ لو بس۔ اگر انہوں جواب دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں دیے تو بھی سمجھ جاؤ نبوت جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی ہونے کا، نبوت کا، وہ جھوٹا ہے۔ خوشی خوشی 2-3 سوال لے کر آئے تھے انہوں نے، وہ یا جو ذوالقرنین کے بارے میں بھی لے کر آئے تھے، تو یہ سوال بھی لے کر آئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بات رکھی کہ اگر آپ واقعتاً نبی ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم سنتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لڑکے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے جو لڑکے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد اور حضرت یعقوب ملک شام سے ملک مصر کیوں گئے؟ ذرا آپ اگر ہمارے کو بتا دیے تو ہمارے دل کو بھی تسلی ہو جاتی۔ دل میں چوٹ تھا، ظاہری اعتبار سے زبان نرم انداز میں بات کر رہے تھے۔ اللہ نے پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتار کر بتلا دیا کہ یہ تمام کا تمام جو جانے کی وجہ بنی حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل تفصیل واقعہ اس کے اندر بیان ہوا جو آج پڑھا گیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو، لیکن پھر بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر ماننے کے جذبے سے اگر کوئی کام نہیں کرا، گرچہ کہ اس کا وہاں وقت لگ رہا، اس کا وہاں مال لگ رہا، اس کا وہاں ہر چیز لگی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اگر اس کے دل کے اندر اگر وہ بات مطمئن نہیں ہے، متاثر نہیں ہے، تو کوئی بھی دلیل لا لیجیے، کوئی بھی دنیا کی طاقتور چیز لا لیجیے، اس کے سامنے کیسا بھی کوئی کام کر لیجیے، اگر اس کے دل میں ماننے کا جذبہ نہیں ہے تو وہ نہیں مانتا۔ ایک دل میں ایک انسان کی ایک فطرت ہے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ قصہ بتانے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے، ایمان قبول نہیں کرے، تو اس کو ایک ہی یہ قصہ ہے قرآن کے اندر جو مکمل طور پر شروع سے لے کے آخر تک ایک جگہ بیان کیا ہے۔ باقی جو قصے ہیں تھوڑے تھوڑے، بعض جگہ تھوڑا، بعض جگہ تھوڑا، بعض جگہ تھوڑا، بعض جگہ تھوڑا مصلحت کے تحت جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں وہ قصہ اور وہ بات بتلا کر اس کے اندر حکمت اور عبرت کی باتیں امت کو اور لوگوں کو انسانوں کے سامنے رکھ دی جاتی تھی۔ لیکن یہ قصہ چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا تو یہ قصہ تفصیل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ایک ہی وقت میں اتارا گیا اور بات رکھی گئی، اور اس قصے کو عمدہ اور قصہ قرار دیا گیا کہ وہی سب قصوں میں سب سے اہم قصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے عبرت کی باتیں، حکمت کی باتیں، نصیحت کی باتیں اس کے اندر آدمی کو لینے کی ہیں
نمونے کے طور پر یہ قصہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والد صاحب تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو 12 لڑکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر پہلی بیوی تھی ان کی لیا، ان سے 10 لڑکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جو انہوں نے دوسری بیوی سے شادی کر لی، یعنی انہیں کی بہن سے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کا نام راحیل تھا۔ تو ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ظاہری اعتبار سے شاید اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلسل کو، نبوت کو وہاں منتقل کرنا چاہتا تھا، تو زیادہ توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہونے کی وجہ سے جو دوسرے 10 بھائی تھے، یعنی دوسرے اماں کے جو لڑکے تھے، ان لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب سے یہ آئے انہوں، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی بنیامین ہیں، مائدرزاد بھائی جو اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے باپ کی توجہ ہماری طرف کم ہو گئی۔ اس سے پہلے ہوا اتفاقاً یہ کہ انہوں خواب دیکھ رہے ہیں، خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ستارے ہیں 11 اور چاند اور سورج ہے، ایسا یہ 13 چیزیں مکمل میرے قدموں میں آ کے سجدہ کریں۔ جا کے اپنے باپ کو خواب سنے کہ بھائی ابا جی میں ایسا خواب دیکھا کہ ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہے، میرے کو سجدہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی چیز اس کے اندر عبرت کی بات چھپی ہوئی ہے، لہذا انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتاؤ، اس لیے کہ اس خواب کے بتانے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہونے والا ہے۔ چونکہ نبی تھے، نبیوں کو ہر بات اکثر باتیں اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے بتا دیتے تھے، تو بتانے کے بعد انہوں نے خاموش پڑے۔ تو ادھر یہ ہوا کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، دیکھو جو پلان ہونا ہے اور جو تقدیرات میں ہونا ہے، آدمی اگر کوشش کرتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے کوئی چیز کرتا ہے تو بعض چیزیں روک دی جاتی ہیں موت تک کے لیے آدمی کے لیے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کرنا ہے، مقصود ہے، منزل مقصود تک پہنچانا ہے، نظام کو بنانا ہے، تو بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دعاؤں کے باوجود بھی میرے لیے نقصان دہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں پھر بھی میرا نقصان ہو رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں پھر بھی میرے بیماریاں آ رہی، میں دعا کر رہا ہوں پھر بھی میرے کو کوئی چیز نہیں مل رہی، رہی سو چیزیں ختم ہو جا رہی، بہت سارے حالات ہیں۔ تو ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت اور مصلحت بھری چیزیں رکھ کر کے ہمارے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پتہ یعقوب علیہ السلام کو کہ بھئی ایسا ایسا ہے، تو باپ نے کہا کہ مت بتاؤ، لیکن اللہ کو الزام کرنا تھا۔ تو بھائی آئے، آ کر مشورہ یہ کرے کہ دیکھو بھائی باپ کی توجہ جو ہے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں 10 بھائی جو پہلے اماں کے تھے۔ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ انہوں جب سے یوسف علیہ السلام اور پیدا ہوئے ہماری طرف توجہ کافی کم ہو گئی، لہٰذا ہم یہ کریں گے، ایک کام یہ کریں گے، یوسف علیہ السلام یعنی یوسف کو یہاں سے یا تو ہٹائیں گے یا قتل کریں گے۔ بہرحال سازش یہ تھی کہ باپ کی نظروں سے ختم کر دیں گے۔ گئے جا کر باپ سے مشورہ کیا کہ ہم روزانہ سیر کے لیے جاتے ہیں، شکار کے لیے جاتے ہیں، ساتھ میں یوسف کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کنعان نام ایک جگہ تھی جہاں پر حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے کہ بھائی نہیں، میرے دل میں ذرا ڈر ہے، چونکہ وہاں پر بھیڑیے وغیرہ زیادہ ہیں، بھیڑیے بولے تو جو بکریوں کو اٹھا کے جاتا ہے اس کو بھیڑیے ہوگی، میرے کو ڈر ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو وہاں کہیں غفلت میں رہیں گے، ادھر ادھر شکار کھیلنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں گے جنگل میں، ایک اور بچے کو اٹھا لے کے چلے جائیں گے، اس وجہ سے میرے کو ڈر ہے، سامنے رہے تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے بولے کہ ہم لوگ 10 بھائی ہیں، طاقتور ہیں، ہم لوگ سنبھال لیں گے، دل میں چوٹ، ہم لوگ سنبھال لیں گے، ہم ایسا کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خواب دیکھے کہ بھئی کہیں پہاڑ کے اوپر یہ حضرت یعقوب سو رہے ہیں، نیچے 10 بھیڑیے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر نوچ رہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب کی تعبیر ہونے والی ہے۔ بہرحال زبردستی یہ وہ بات کر کے، بات بنا کے میرا بھائی ہم لوگوں کا بھائی ہے، خوبصورت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدھا حسن پوری دنیا کو دیا گیا
اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. اتنے خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے. تو ہوا یہ لے کے گئے، بھائی لے گئے. جب بھائی لے گئے جیسا باقی نظروں سے دور ہوئے، مارنا توڑنا لڑنا جھگڑنا، پورے 10 بھائی مل کے حضرت یوسف کو مارنا شروع کر. چونکہ مشورہ ہوا تھا لے جا کے کنویں میں ڈالنا، قتل نہیں کرنا، بلکہ ان میں ایک جو بڑا بھائی تھا یہودا نام تھا، انہیں کی نسل سے یہ یہودی چل رہا ہے. 10 میں سے ایک بھائی ہے یہودا، تو انہیں کی نسل سے یہ یہودی چل رہا ہے. تو انہوں نے بولا کہ مارتے ہیں بھائی، کہیں دور جنگل میں لے جا کے چھوڑ دو، کہیں رکھ دو، چھوڑ دو، کہیں مارتے چھوکھا مکھا بھائی ہے نا جتنا بھی ہو. تو انہوں نے بولے کہ ٹھیک ہے. تو وہاں پر ایک قریب میں کنواں تھا، انہوں گئے لے جا کے رسی بندھ کے کیا کرے کنویں میں ڈالنے کے واسطے کوشش کریں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے، بہرحال جیسا بھی ہوا کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کنویں میں ڈالے گئے، پتھر تھا، رسی سے جیسے چھوڑ رہے تھے، ایک پتھر تھا کنویں کے اندر کنارے پہ نکلا ہوا، وہ پتھر کے اوپر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کا ایک کرتا نکال لیے تھے. نکالنے کی کیا کرے، باپ کو جا کے نماز کا نشانی تو بتانے آتا گئے. لیکن 3 دن یا 7 دن کچھ دن کنویں میں تھے، تو ان کا جو بڑا بھائی تھا آ کے آواز دیتا تھا، رحم دل تھا، دل نرم رہتا، رحم دل تھا کہ بھائی کیا ہوا یوسف اچھا ہے؟ ہاں اچھا. بعض باتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ لے جا کے کھانا وغیرہ بھی رسی کے ذریعے سے یا ڈول کے ذریعے سے پہنچاتا تھا. 3-4 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے ملک شام سے ملک مصر جا رہا تھا. پانی کی ضرورت پڑی، ڈول ڈالے تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑے یا ڈول میں بیٹھے بہرحال جیسا بھی صورت ہوئی اس وقت، جب ڈول کو کھینچے واپس ڈول سے پانی نکالتے تھے. جب ڈول کو کھینچے واپس تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارے خوش ہو گئے. اس زمانے میں بچوں کو بیچنا لینا، عورتوں کو بیچنا لینا زمانے میں چلتا تھا. اب اس زمانے میں تو پورے ممالک میں معاہدے ہو گئے. تو اس زمانے میں جو طاقتور ممالک تھے، کمزور ممالک کو قبضہ کرتے اور بچوں کو، نوجوانوں کو ان کو غلام بنا لیا کرتے. بچے کو دیکھ رہے بہت خوبصورت بچہ ہے، بہت قیمتی چیز ہمارے ہاتھ لگے. تو 18 تو جیسا معلوم ہوا تو یہ بڑا بھائی جب آ رہا جا رہا تھا تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ ہوا ایسا ہوا کہ یہ جو قافلے والے ہیں ان کو لے انہوں پانی کے لیے ڈول ڈالے تھے. واپس میں پھر حضرت یوسف بھی باہر نکل کے آئے. پورے بھائی بھاگ لیتے ہیں، ارے بھائی ہمارے پاس کا غلام ہے. یعنی بھائی نے بولے یہ ہمارا غلام ہے، انہیں ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا، چھپ گیا تھا، ہم کئی دن سے جنگل میں اس کو تلاش کر. تو وہ کیا کریں، جلدی بازی تھی نا ان کو، ایک خوبصورت بچہ ہے، ہم لے جا کے مصر میں بازار میں بیچیں گے، خوبصورت ہے. تو وہ کیا کریں، جتنے بھی پیسے قافلہ والے کے پاس ہوتے تھے ان کو دے دی. ان کو وہاں سے ملک سے نکالنے کی جلدی تھی بھائیوں کو. 18 روپے ہے اس زمانے کے 18 درہم میں بیچ دی. پورے بھائی بانٹ لیے وہاں جیسا بھی ہو. یہ لے کے قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر گیا. ملک مصر جیسا گیا تو بازار میں جو مصر کا جو بازار لگتا تھا بڑا کوہرام مچ گیا، شور مچ گیا کہ بھئی خوبصورت بچہ ہے، غلام لایا گیا ہے کہ جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. تو اس زمانے کے جو مصر کے وزیر فائنانس تھے، وزیر خزانہ، وہ آنے کے بعد دیکھیں تو آپ بہت خوبصورت بچہ ہے، ان کو اولاد نہیں تھی. انہوں کیا کریں، ایک ان کے برابر سونا چاندی مشک بھر کے اور جو قافلے والے تھے ان کو دی. تو سلام کے جو باپ تھے حضرت یوسف کے چاہنے پر دونوں کے درمیان میں حسد ہوا. انہوں نے ان کو مارنے کی، یعنی یوسف علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی اور مشورہ ہوا. کنویں میں ڈالے گئے. بابا کے پاس جو ہے ان کی قمیص یعنی کرتا اتار کے لے کے گئے، خون تھوڑا دھڑی وغیرہ کاٹ کے خون لگا کے لے کے گئے. لوگ بھی بولتے تھے کہ بھائی چور کہیں چوری کرتا ہے تو اس کی نشانی چھوڑتا ہے. تو اس کا کرتا یعنی کپڑا پھاڑنا بھول گئے. آلو تو کر کے لے کے گئے لیکن کپڑا پھاڑنا بھول گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کرتا دیکھ کے بولے جا کے بولے ابا جی ہم بھائی کو لے کر گئے تھے لیکن بھیڑیا کھا لیا تو ہم اس کا کرتا نشانی کے طور پر لائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھیڑیا بھی عقل مند ہے، ایسا کھایا کہ کرتا بھی ذرا بھی ڈھکا نہیں لگا. پھر گئے
وہاں سے جو قافلہ گزر رہا تھا ان کو بیچ سے قافلے والے لے جا کے جو مصر کا بازار تھا وہاں پر جو وزیر فائنانس تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لے کے اپنے گیا اپنا لڑکا بنا کر۔ پہلے زمانے میں غلام وغیرہ ہوا کرتے تھے، جیسا میں نے اس سے پہلے بات بتائی تھی۔ آج جو ہے واقعہ یہ ہوا کہ جب وہاں گھر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ خوبصورتی دیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا اور آدھا حسن پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوا۔ عزیز مصر یعنی وزیر جو فائنانس تھا اس کی جو بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئی۔ اب یہ وہ باتیں کر کے ان کو پھسلانے لگی۔ وقت آیا ایک بند کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو برائی کا ارادہ کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ بادشاہوں کے جو کمرے ہوتے ہیں، وزیروں کے جو کمرے ہوتے ہیں، حالانکہ سب کے ہوتے ہیں، تو قرآن نے اس کا منظر کشی کی ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک کمرے میں بند ہے، سارے ضروریات کی چیزیں ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام آسانی سے کیا جا سکتا تھا برائی کا کام، لیکن اللہ نے وہاں پر ان کو کچھ چیزیں ایسی دکھلائیں گی جس کی وجہ سے وہ رک گئے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت لا کر ان کے والد محترم کی صورت لا کر ان کے سامنے رکھی گئی تو وہ فوراً برائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو زلیخا برائی کا ارادہ کرنا چاہتی، یعنی جو وزیر خزانہ تھا اس کی بیوی حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ جب بھاگنا شروع کرے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت یوسف سامنے ہیں اور زلیخا پیچھے جو وزیر خزانہ کی بیوی تھی۔ اب بھاگتے بھاگتے اتفاقاً یہ ہوا کہ اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال رہتی۔ آدمی جہاں مصیبت میں پھنستا ہے اور کہیں تکلیف میں آزمائش میں پھنستا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی مدد حکمت کے تحت بندے کے مصلحت کے تحت آ جاتی ہے، کبھی دیر کبھی فوراً۔ اگر فوراً مدد پہنچنا ہے تو اللہ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہوتی، اگر حکمت ہے تو کچھ دیر ہو جاتی ہے بندے کی حکمت کو آزمائش کو بڑھانے کے لیے۔ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے، پیچھے عورت جو ہے برائی کا ارادہ کرنے سے پیچھے بھاگے، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے جا رہے۔ بڑا محل ہوتا ہے، بڑا گھر ہوتا ہے وزیروں کا، بادشاہوں کا۔ تب بھاگتے 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 اتفاقاً یہ ہوا کہ آخر دروازے پر جب پہنچے تو جب دروازہ کھلا تو زلیخا کا شوہر سامنے، ان کے سامنے حضرت یوسف، پیچھے بھاگتے ہوئے زلیخا، تینوں ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام سامنے ہیں اور پیچھے زلیخا اپنے شوہر کو دیکھی، فوراً یہ بولے کہ بھئی اس شخص کو کیا کرنا چاہیے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ تو یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بھئی انہیں علاقے میں وہ پھنسا دی، حالانکہ میں ان کا غلام ہوں، ربی ہوں۔ سمجھایا بھی تھا انہیں کہ بھئی تیرا شوہر ہے، تو شوہر کے ساتھ رہنا، میرے ساتھ غلط ارادہ کیوں کر رہی تو؟ میں چندی کا غلام ہوں، میں اس کا احسان جتا رہا ہوں، تو اتنے دن سے رہ گئی اس کے پاس، تو غلط ارادہ کیوں کر رہی؟ تو اس نے وہ بولنے لگی کہ بھئی آپ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی برا ارادہ کر رہا ہے، آپ کے گھر میں رہ گیا تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ یوسف علیہ السلام بولے نہیں، میں کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، آپ کی بیوی نے مجھے ابھارا تھا غلط کام پر تو میں بھاگنا شروع کرا تو پھر یہ میرے پیچھے آئی۔ یہ منظر کشی یہ ہے کہ میں بھاگتے ہوئے آ رہا ہوں، دروازہ کھلا، آپ میرے سامنے ہیں، یہ میرے پیچھے ہے۔ تو بڑا پریشان ہو گیا وزیر فائنانس، وزیر خزانہ کے لیے کس کی بات سچ مانو؟ ادھر بیوی بول رہی غلط کام کا ارادہ ہی نہیں کر رہا ہے اور حضرت یوسف بول رہے کہ میں ارادہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر کچھ بچے تھے، تو ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، روایتوں میں آتا ہے اس نے گواہی دی، جھولے میں تھا بچہ، گواہی یہ دی کہ بھئی بولنا شروع کر۔ جب جیسا بولنا شروع کرا تو فوراً لوگ، یعنی وہ وہاں کی جو عورتیں تھیں، لوگ تھے، متوجہ ہو گئے، دیکھو بھئی معلومات ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں جو بچہ تھا وہ بولنا لگا کہ بھئی اگر سامنے سے کرتا پھٹا ہوا ہے تو یوسف کی غلطی ہے،
پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا کی یعنی عورت کی غلطی ہے۔ تو جب کرتا دیکھا گیا تو چونکہ وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے حضرت یوسف کا کرتا پکڑ رہی تھی، پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا تھا، تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ بھئی ایک غلام ایک گھر میں نوکر کے پیچھے اتنی بڑی وزیر اور بادشاہ کی بیوی غلط کام کا ارادہ کر رہی، چرچے ہونے لگے پورے محل میں، پورے شہر میں بدنامی ہونے لگی۔ تو وہاں کی جو محل کی عورتیں تھیں جو آپس میں چین و گویاں کرنے لگی، چرچا کرنے لگی، تو اس کو معلوم ہوا زلیخا کو، اور یہ کہی کہ بھئی اچھا تو میرے نوکرانیاں ہیں، یہ بھی میرا نوکر ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں فدا ہو گئی تھی۔ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ چند پھل فروٹ جو ہوتے ہیں، فروٹ لے دے کر ان کو اور چاقو کے ہاتھ میں رکھ کر بٹھائے، وہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کے بولے کچھ نہیں کرنا، ان کے سامنے سے گزرو بس، اور ان کو وہ عورتوں کو یہ بولے کہ تم ذرا پھل کاٹ کے تیار کرو۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خواب پر رہتے تھے اکثر کہ اندر کمرے میں محل میں رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام اندر کمرے سے جو اپنا کمرہ رہتا کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں ہوتے ہوئے عورتوں کے سامنے سے گزرے تو وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایک دم بالکل یہ ہو گئی، سجدہ کر گئی۔ اور اس میں لکھا آیا ہے قرآن میں کہ بھئی وہ لوگ عورتیں پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور کہنے لگے بھئی یہ تو انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ تو زلیخا کہنے لگی کہ بھئی تم تھوڑی سی دیر میں ایسا ہو گئی کہ بھئی اس کے اوپر بالکل آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا، میرے ساتھ تو 24 گھنٹے رہ رہا نا، تو میرا غلط کام پہ کیسا نہیں ہوگا آپ کا کام؟ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو بندہ نیک صفات اختیار کرتا ہے ہم اس کے ساتھ مدد شامل حل کرتے ہیں گناہ سے بچنے کی، اور اگر اللہ سے مدد نہیں مانگتا گناہوں سے بچنے کی، اس کے اندر وہ میلان نہیں ہے، تو بھی گناہ کا کام کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرے یہ واقعہ ہو گیا تو چرچا ہونے لگا، آہستہ آہستہ گھر سے نکلا، پھر محل میں پہنچا، محل سے پھر شہر میں پہنچا، پورے شہر میں یہ بات چرچا ہونے لگی کہ ایک نوکر کے پیچھے نے غلط کام کرنے کا ارادہ کری، حالانکہ اتنے بادے وزیر کی بیوی ہے۔ اس کو دبانے کے لیے یہ معاملہ بنایا گیا کہ بھئی ایک کام یہ کرو کہ بھئی یہ اگر چرچا ہو، اگر زلیخا یعنی بیوی بدنام نہ ہو، وزیر بدنام نہ ہو، اس کی بیوی بدنام نہ ہو، حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دو، بات ختم، بات بچ جائے گی، کہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ تو پلاننگ بنائی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی بہلانے لگی کہ بھئی بات مان لو، تو حضرت یوسف اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ گناہ سے تو بہتر ہے خیر خانہ، اگر خیر خانے میں چلا گیا تو گناہ سے بچ جاتا آدمی۔ تو بہرحال حضرت یوسف کو خیر خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ جب چلے گئے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اندر انبیاء کے اندر ایک تبلیغ کا ایک داعیہ پیدا کرتا، جہاں پر بھی جاتا لوگوں کو اچھے صفات بتاتے، اچھے صفات سکھاتے، اچھی باتیں بتاتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے جانے کے بعد ان کے پاس بادشاہ کے 2 آدمی جو باورچی تھے پیچھے جیل میں آئے، یعنی اس میں سے ایک کھانا پکانے والا اور ایک پانی پلانے والا، جو شراب وغیرہ پلاتا، اور یہاں ساقی اور باورچی دونوں ہیں۔ تو دونوں کی الزام تھا دونوں کے بارے میں کہ دونوں بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے والے تھے، اس وجہ سے ان کو اس الزام میں ثبوت ملنے تک جیل میں رکھا جائے گا۔ جب یہ دونوں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ کچھ باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ دونوں آدمی خواب دیکھے۔ خواب کیا دیکھے کہ بھئی خواب یہ دیکھے کہ جو باورچی ہے انہیں یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ٹوکری ہے اور اس کے اندر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر وہ روٹیاں کھا رہے اور جا رہے پہنچ گئے۔ اب جو شراب یعنی پانی پلانے والا ہے، شراب پلانے والا جو بھی تھا، تو نے یہ خواب دیکھا کہ پھر میں دوبارہ بادشاہ کو اپنے نوکری پر چلا گیا اور انگور کا نچوڑ کے شراب پلا رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہنے لگے کہ اچھا بھائی، اس وقت دیکھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ خواب کا تعبیر بتایا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھنے کے بعد یہ بولے کہ بھائی بات یہ ایک کام یہ کرو کہ جو آدمی
یہ خواب دیکھا روٹی، اس کو پھر دوبارہ نوکری نہیں ملے گی، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اور جو یہ خواب دیکھا کہ انگور کا جو شراب پلا رہا ہے اس کو پھر دوبارہ نوکری لگ جائے گی. اور جو نوکری پر لگنے والا تھا حضرت یوسف بولے کہ ذرا بادشاہ کو جا کے بولو ایک آدمی ہے مظلوم ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نے نہیں کرا، اس کو بے گناہ جو ہے اس کو جیل میں ڈالا گیا، تو ایک کام یہ کرو کہ آپ ذرا اس کی تفتیش کر کے آدمی کو غلام کو یا جیل سے نکالو. جب وہ جیل سے نکالے، جب وہ دونوں بھی باہر گئے، جیسا وہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف بتائے تھے وہ خواب کی تعبیر ہو گئی. جو آدمی تھا جو بچ گیا تھا وہ جو ہے بادشاہ کے سامنے بات بتانا بھول گیا. تو اللہ کو رکھنا منظور تھا ہوگا. چند دن کے بعد جو ہے بادشاہ پھر خواب دیکھا. بادشاہ یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گایوں کو کھائیں اور 7 ہرے پودے گیہوں کے 7 سوکھے پودوں کو لپیٹ کے اس کو بھی ختم کر دیا. تو بادشاہ پریشان ہو گیا، نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا، سب بلایا کہ بھائی ایسا ایسا ہے. تو وہ بولے ارے بھائی خیالات چھوڑو، ایسا ایسا ہوتا رہتا ہے. تو لیکن وہ جو باورچی جو پانی پلانے والا تھا اس کو یاد آ رہی ایک خواب بتائے تھے میرے جیل میں صاحب. تو جا کے وہ بولا بادشاہ کے سامنے جیل میں ایک آدمی ہے جو اچھا نہیں ہے، انہیں خواب کی تعبیر بتاتا. بادشاہ بولے جا کے پوچھو. حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے پوچھ. حضرت یوسف علیہ السلام بولنے لگے کہ بھائی خواب کی تعبیر یہ ہے 7 سال بہت زیادہ خوشحالی آئے گی، فراوانی ہوگی، بہت زیادہ کھیت میں فراوانی ہوگی، اور 7 سال تک پھر 7 سال کے بعد قحط آئے گا، اس کے اندر کوئی اناج نہیں اگے گا. پھر جو 15واں سال آئے گا اس کے اندر بہت زیادہ پھر اچھا اناج اگے گا، ہرا بھرا ہوگا. تو اس کے لیے ترتیب بتائے حضرت یوسف علیہ السلام. بادشاہ کو بولو جو 7 سال ہوتا ہے نا اس کو کیا کرو، بولو کہ بھائی وہ جو 7 سال جو آنے والے ہیں اس کے لیے تیاری کر کے رکھ لو. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بھائی باقاعدہ نہیں، میں جو خواب دیکھا انہیں کوئی بات بتا رہا. تو بولے جو بھی وہ آدمی کو بلا کے حضرت یوسف علیہ السلام بولے میں ایسے نہیں آتا، میرے کو بدنام کر کے جیل میں ڈالے، پہلے میرا الزام صحیح ثابت ہونا کہ بھائی میں غلط کام کرا یا نہیں کرا. تو بادشاہ بولا، بادشاہ کا جو وزیر تھا، وزیر فائنانس، اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو الزام لگا کے جیل میں ڈالی تھی. تو جو بادشاہ تھا اس کا نام بن عبد الملک کچھ نام تھا. میں نے بولا ٹھیک ہے کوئی نہیں. تو وزیر فائنانس کی جو عورتیں تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت تھیں، تو بادشاہ کا ایک قرآن کے اندر یہ بتایا کہ پوچھنے کا ایک انداز تھا، بھائی صحیح بتاؤ کہ اگر آپ یہ غلط کام کرتے ہوئے یعنی یوسف کی اگر غلطی ہے تو ٹھیک ہے، زلیخا کی غلطی ہے، صحیح بتاؤ. تو عورتیں بولنے لگی نہیں، یوسف کی غلطی نہیں ہے، زلیخا کی ہی غلطی ہے، وہ غلط کام کرنے کا ارادہ کری تھی، یوسف کی غلطی نہیں ہے، زلیخا کی غلطی ہے. تو بہرحال بڑی وہ ذمہ ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تھا کہ میں جس کے گھر میں پل رہا ہوں، جو میرے کو لے کے گیا اپنا بیٹا بنا کے، اس کا ذہن صاف ہونا، اس بات کر کے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی اس کا جو شوہر، اس کا ذہن اور دل اور جو چیزیں ہیں وہ صاف صاف باتیں سامنے آ جاوے کہ بھائی میں ملوث نہیں ہوں، اس کی بیوی خود ملوث ہے. چنانچہ پھر زلیخا کو بلایا گیا. کیا بھی غلط کام تو کرنے کا ارادہ کری تھی؟ ہاں میں غلط کام کرنے کا ارادہ کری تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو روایتوں میں آتا ہے کہ 10 سال یا 12 سال جیل میں رکھ کر کے پھر دربار میں بلایا گیا. اس کے بعد بادشاہ وغیرہ بنایا گیا. انشاءاللہ کل پھر تفصیل اس کی. اللہ تعالیٰ کی مدد انبیاء کے ساتھ تو خاص طور پر ہوتی ہے، لیکن جو جتنا آدمی گناہوں سے بچتا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے راستے سے اور گناہوں کے اسباب سے اس کو بچاتا ہے. جیسے ایک تو ہے انسان کا ایسا نفس جو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور انسان گناہ کر لیتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں نفس امارہ، یعنی انسان کے اندر برائی جڑ پکڑ لی. اور دوسرا ہے کہ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرے، لیکن انسان اسباب کے تحت کوشش کر کے کنٹرول کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں نفس لوامہ. اور جب آدمی باضابطہ خود بخود گناہوں سے کوشش کر کے رک جاتا ہے اور
سنتوں کی پابندی کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش ہو جاتی ہے اس کی، تو نفس مطمئنہ اس کو بولتے ہیں کہ بھئی اطمینان تو اتنا ہے کہ بھئی انہیں گناہوں سے بچ رہا۔ اور یہ انبیاء کو 100% درجے یہ چیز حاصل ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ بلایا دربار میں، تو ہوا یہ کہ بادشاہ کو جا کر انہوں جو سلام کرے، تو انہوں نے بولے کہ بھئی یہ کون سی زبان ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے یہ چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عربی زبان ہے، میں سلام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بات چیت ہوئی عبرانی زبان جو اس وقت چل رہی تھی، تو عبرانی زبان میں بات ہوئی، بادشاہ بھی الگ الگ زبانوں میں بات کرا اور پوری چیزیں پوچھا کہ بھئی میں ایسا خواب دیکھا اور ایسا ماحول ایسا چل رہا ہے، کیسے چلانا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، انبیاء کو دیتا ہے خاصیتیں، خصوصیتیں۔ بات کرنے کے بعد بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی 7 سال جو قحط آئے گا ملک میں، تو ایسا کرنا ہے کہ 4% اناج ہوگا یعنی غلہ ہوگا، اس کو تو جیسے تیسے استعمال کرنا ہے، آپس میں لینا دینا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اس اناج یعنی کاشت کر رہے ہیں، کھیت والے ہیں خاص طور پر، وہ لوگ کھیت میں سے اکھاڑ کر ڈنٹل کے ساتھ یعنی اس کو اور جو پودا ہے اس سے اناج کو الگ نہ کریں، بلکہ اس زمانے کی جو ترتیب تھی اس کو ویسے ہی رکھا جائے، اور 5واں جو حصہ ہے اس کو ویسے ہی رکھ کر جمع کیا جائے۔ ہر کاشتکار کو، ہر کسان کو یہ بات بتلائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا، بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہاں پر ہمارے پاس جو غلہ اناج آئے گا اس کو اب بے تکا خرچ نہیں کرنا ہے اور بیجا خرچ نہیں کرنا ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ جب قحط کا زمانہ آئے گا تو ہوگا یہ کہ اطراف سے لوگ قحط سالی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بادشاہ کے دربار کا رخ کریں گے، تو ہمارے پاس جو غلہ ہوگا تو ان کے پاس جو چیزیں ہوں گی قیمتی شے، سونا ہے، چاندی ہے، وہ دے کر کے ہمارے پاس سے اناج لے کے جائیں گے۔ تو 7 سال گزرے، جن کے پاس 5واں حصہ اناج رکھا ہوا تھا وہ تو آپس میں، جو موجودہ حکومت میں تھے شہر وغیرہ میں، وہ لوگ تو آپس میں ان کا حصہ جو چلنا تھا چلا لیے، رزق کا مسئلہ۔ اب دربار میں یہ بات مشہور ہوئی اطراف و اکناف میں قحط سالی کے بعد کہ بھئی بادشاہ جو ہے غلہ تقسیم کر رہا، لہٰذا ہم جا کر بادشاہ کے پاس سے لیں گے، لیکن اس کے عوض میں انہیں اپنی کچھ قیمتی چیزیں یعنی پیسے لے کے دے رہا ہے۔ بادشاہ کو بتائے تو بادشاہ یہ بولا کہ دیکھ بھائی تیری ایسی ترتیب ہے اور حالات ایسے آنے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 1 سال کے بعد جو ہے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ 1 سال بعد ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام اب ترتیب کرنا شروع کرے کہ اناج کیسے تقسیم کرنا ہے، کیسے جمع کرنا ہے۔ اب بات مشہور ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو شہر تھا کنعان، وہاں تک پہنچی، اور وہاں پر بھی بات پہنچی۔ اطراف و اکناف سے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ بھئی مصر کا جو بادشاہ ہے بہت بڑا رحم دل ہے، اب قحط سالی کے زمانے میں کہیں اناج نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور بادشاہ کے دربار سے، محل سے وہ چیز تقسیم ہو رہی، پیسے دے کر کے، کچھ پیسے دے کر کے لے رہے۔ تو 12 جو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، یہ بھی اناج لینے کے لیے اپنے باپ حضرت یعقوب سے مشورہ کر کے وہ نکلے۔ جب محل میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کر پہچان گئے، ارے یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن وہ بھائی کو پہچان نہیں سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اجنبی بن کر ان سے بات کرے کہ بھئی تم لوگ کہاں سے آئے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے جسم اچھے گورے گھمٹے تازے بڑے جسم والے تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کہیں دوسرے ملک سے جاسوس بن کے آ گئے، ایسا۔ تو کچھ باتیں ایسے کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان نہیں سکے۔ بہرحال انہوں بولے نہیں، تو اپنا پچھلا قصہ سنا ہے کہ ہم لوگ 12 بھائی تھے، ہمارے میں سے ایک بھائی، ہم جنگل میں گئے تھے تو ہمارے میں سے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا لیا۔ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ جو بول رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھیڑیا کھا لیا، اور ہم لوگ گئے والد صاحب کے پاس اور یہ داستان سنے، تو والد محترم جو ہے بالکل روتے روتے بہت کمزور ہو گئے، آنکھوں کی روشنائی چلی گئی۔ اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے بنیامین، تو وہیں پر ان کو ذرا دل بہلانے کے لیے وہیں ان کو رکھے۔ تو یوسف علیہ السلام جب نام سنے، بنیامین ان کا خاص بھائی تھا، اور یہ جو 10 بھائی تھے میدر بھائی تھے، جب یہ نام سنے
سنتے ہی بولے کہ بھائی اچھا اگر تمہارا اور ایک بھائی ہے تو آئندہ مرتبہ جب آپ آئیں گے تو ان کو لے کے آنا، اگر نہیں لے کر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جھوٹے ہیں اور تم لوگ ایسا ہے بلکہ الزام لائے۔ نہیں ہم بالکل لے کے آئیں گے ہمارے بھائی کو، ایسا نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے جو محل کے جو وہ خادمین ان سے بولنے لگے کہ بھائی لے کے جاؤ ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو، کچھ بتائے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا کہ میرے بھائی ہیں، بتائے نہیں، گئے لے کے گئے اور کہا کہ بھائی ان کو کیا کرو، ایک اونٹ غلہ دے دو۔ اس زمانے میں تقریباً 210 سیر کا ہوتا ہے، بتائے لکھے 210 سیر ہوتا ہے، تو ایک اونٹ غلہ دیے اور کہا کہ بعد میں جب آ رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اگر بعد میں جب آ رہے ہیں تو ان کے پاس کچھ پیسے لینے دینے کے نہیں ہوں گے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو پیسے دیے غلے کے بدلے ان سے خادموں سے بولے کہ وہ اناج میں ہی پیسے ان کے اندر چھپا کے رکھو، اعزاز و اکرام کے ساتھ وہ پورا مکمل لپیٹ کر کے اونٹوں کے ساتھ ان کو روانہ کرے اور واپسی میں ہدایت کرے کہ دوبارہ جب آئیں گے تو آپ اپنے ساتھ بنیامین کو یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو لانا، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم غلط ہے۔ یہ پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور بادشاہ کے قصے سنانے لگے، ایسا رحم دل بادشاہ ہے، ہمارے کو دور سے بلکہ ایسا عزت سے رکھا، ہم قصہ سنیں تو بنیامین کا بھی نام سنے، اگر بنیامین اگر ہوتا تو اور ایک اونٹ غلہ مل جاتا، آئندہ مرتبہ جب جائیں گے ہم تو بنیامین کو ساتھ میں لے جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذرا شک ہوا، چونکہ حضرت یوسف کو لے کے گئے تھے نا، لے کے جا کے وہ کرے یہ کرے پلان کر کے مر گیا بولے، اور اگر بنیامین کو لے کے گئے تو پھر اس کو بھی ختم کر دیں گے، انہیں میرا آنکھوں کا تارا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے نہیں بھائی رہن دو انہوں، نہیں ایسا ہے، پھر اگر انہوں دوبارہ نہیں لائے بول کے بولے تو ہم دھوکے باز سمجھے جائیں گے ان کے سامنے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے میں اللہ سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، ہاں اللہ کی طرف سے اگر کوئی تدبیر آ رہی تو اس وقت تو کوئی نہیں روک سکتے، اگر تم اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کے سے میں وعدہ لے رہا ہوں کہ ایسا کام مت کرو۔ بہرحال یہ دوسری مرتبہ جب جانے لگے تو بنیامین کو بھی ساتھ میں لے لیے، جب یعنی چھوٹے بھائی حضرت یوسف کے خاص بھائی تھے جو ساتھ میں لے لیے چلے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارے جسم بھی بڑے ہیں، تمہارے چہرے بھی ذرا خوبصورت ہیں، اور ایک ساتھ اگر 10 بھائی چلے گئے تو نظر بد لگنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے بادشاہ کا جو محل ہے ایک 2 بھائی کر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مختصر بات کر کے قصہ بولتا ہوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی کو نظر لگتی ہے، فرمایا سوار کو نظر لگنے کی وجہ سے سوار گر جاتا ہے، آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جانور کو نظر لگنے کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے یا ہانڈی میں چلا جاتا ہے، زیبا چیز نہیں ہانڈی میں چلا جاتا ہے، تو انسان بھی مر جاتا ہے، جانور بھی مر جاتا ہے، چلتا آدمی ہے نظر لگ کے گر جاتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک عرب میں ایک آدمی مشہور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر لگاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے اس کو باضابطہ بلائے کہ اللہ کے رسول کو نظر لگاؤ بولے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے کہ اگر ہماری نظر لگنے کا اندیشہ ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی چیز کھانے کی آ گئی، کوئی خوبصورت چیز آ گئی، تو کوئی خوبصورت بچہ آ گیا، کوئی اچھی چیز آ گئی تو کیا پڑھنا؟ اگر ہماری نظر لگنے کا اندیشہ ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا۔ اگر ہم کھا رہے ہیں یا کوئی چیز ہم کر رہے ہیں دوسرا اور ارے واہ، یعنی دوسرے کی نظر لگنے کا اگر اندیشہ ہے تو ہم پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی پڑھے جیسا انہیں آیا، دیکھے اللہ کے رسول لا حول ولا قوت الا باللہ ہوتی، اکثر کی نظر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ وہ چیزیں پیدا کرتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، پھر کوشش کرے، پھر کوشش کرا انہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھے، پھر کوشش کرا انہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نظر لگنے کا اندیشہ ہے میرے بچوں، اس وجہ سے الگ الگ دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جب الگ الگ دروازے سے داخل ہو گئے، جب واپس آئے تو بنیامین کو دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، چونکہ والد صاحب لے کے چلتے تھے نا حضرت یوسف کو، حضرت بنیامین کو۔ ہوا یہ کہ جب آنے کے بعد بولے ٹھیک ہے بھائی تم لوگ لے کر آئے نا، تو ایک کام کرو، دونوں ایک کمرے میں آرام کرو۔ بنیامین چونکہ 10 تھے، 5 کمروں میں ہو گئے، بنیامین بچ گئے، تو انہوں بولے کہ یہ جو لڑکا ہے چھوٹا انہیں میرے ساتھ آرام کریں گا۔ جب کمرے میں گئے بنیامین کو کان میں بولنے لگے تو میرے کو پہچانتا، میں یوسف ہوں، ایک دم چمک گیا، ارے آپ بادشاہ؟ نہ میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، میں نہیں جاتا، نہیں تو جانا،
اب یار تیرے کو اگر میں روک لیا تو روک نہیں سکتا، میں بادشاہ ہوں، اس وجہ سے میں روکنے کی تیرے کی ترتیب بناتا ہوں۔ ترتیب کیا بنانا ہے؟ میں ایک ترتیب بناتا ہوں، تو چلے جا۔ میں کیا بنانا ہے وہ بتا دیے، ترتیب کیا بنانا ہے، کدھر بنانا ہے، لہٰذا ایک بہانے سے تیرے کو روک لیا جائے گا۔ تو پھر وہی اعزاز سے ان کو اونٹ بھر غلہ وغیرہ دیا گیا، اب اناج بھر کے پورا بوری وغیرہ یعنی تھیلا میں اب سب بھر کے دے دیا گیا۔ جب یہ واپس نکلے تھوڑی دور جب جانے کے بعد اعلان ہوا کہ بھائی بادشاہ کا جو پیالہ جس کے اندر بادشاہ پانی پیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام گم گیا۔ اب وہاں پر واقعہ یہ تھا کہ بھائی کیا کرنا ہے، جس کے پاس بھی وہ پیالہ ملے گا وہ بادشاہ کے پاس رکھ لیا جائے گا، بادشاہ کا غلام بنا لیا جائے گا۔ شرط رکھے، یعنی اس وقت کی ترتیب بنے تھے، شاید اللہ تعالیٰ حکمت ڈالا تھا تو غلام بنا لیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف جب یہ لوگ نکلے، تمام کے تمام غلامان پورے نکلنے والوں کو روک لی، ساتھ میں ان کو بھی روک لی۔ روکنے کے بعد بولے کہ بھائی تمہارے پاس تم چور ہیں، لہٰذا تمہارے جو تھیلے ہیں وہ چیک کراؤ ہمارے۔ انہوں نے بولے ارے کیسا چیک کرو، ہمارے کو تو بادشاہ عزت کے ساتھ ٹھہرایا اور اعزازی مہمان اعزازی کے ساتھ نوازا اور بہت سارا اناج ہم کو دیا، اور بادشاہ خود ہمارے کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا، انہیں خود ہمارے سے ہاتھوں سے اناج تیار کر کے دے رہا، بادشاہ خود کر رہا ہے، تو ہم کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ ہمارے کو بغیر اس کے کچھ خریدے بغیر ہمارے کو ایک دم ہدیہ اور گفٹ کے جیسا مل رہا ہمارے کو۔ تو نہیں، پہلے ہمارے کو تھیلے چوری کرو، یہ چیک کراؤ۔ جب پورے تھیلے چیک کرے تو بنیامین جو تھے ان کے تھیلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ ترتیب بنے تھے، بولے نہیں تھے۔ جب بنیامین کے تھیلے رکھا تھا، ارے تیری تو بھی ویسی چور ہے، تیرا بڑا بھائی بھی ویسی چور تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بول رہے ہیں 10 بھائی، تو بھی ویسی چور ہے، تیرا بڑا بھائی بھی ویسی چور تھا۔ بڑا بھائی چور کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصہ یہ آتا ہے، بچپن میں ان کی پھپھو لے کے گئے تھے، ان کے پھپھو لے کے گئے کہ ان کے پھپھو ان کی لڑکی کو ان کو دینا چاہ رہے، خوبصورت تھے۔ جب واپس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مانے، تو حضرت انبیاء علیہ السلام سے ایک کپڑا چلتا ہوا آ رہا تھا وراثتاً، بھئی یہ برکت کا کپڑا ہے، برکت کا کپڑا ہے، برکت کا کپڑا ہے، شاید ٹوپی تھی، کوئی چیز تھی۔ تو ان کی پھپھو کیا کرے، گھر کو آتے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر میں باندھ کے ان کو گھر کو بھیج دیے، ہمارے پاس سے برکت کا کپڑا چلا گیا۔ آگے دیکھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر میں بندھا ہوا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں تھا نا بھی، جو بھی چوری کریں گے غلام بنا لیا جائے گا۔ پھر پھپھو کے پاس چلے گئے، پھپھو کا انتقال ہونے کے بعد پھر اپنے باپ کے پاس آ گئے، تو وہ واقعہ یاد کر کے، حالانکہ ان کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ پھپھو ہمارے ساتھ غلط کری تھی اس زمانے، لیکن انہوں الفاظ دہرائے کہ بھئی تیرا بھائی بھی چور تھا، تو بھی چور ہے، یعنی تو بھی لوٹا چوری کرا۔ یہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دربار میں حضرت بنیامین پہنچے، بتا دیے کہ بھئی میرے کو ایسا ایسا قصہ بولے، آپ کے بارے میں بھی چور بولے۔ اس وقت کا قصہ سننے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگے کہ سارا قصہ یہ لوگ جانتے ہیں، میرے کو مارنے کی پلاننگ کرے، بچپن سے یہ لوگ میرے بڑے بھائی ہیں، میں چھوٹا بھائی ہوں، حالانکہ حالات سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ ہونا بول کے نظر انداز کر کے باتوں کو چھپا کر اپنی بڑائی اپنے ابا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہی ہوئی، انشاءاللہ کل قصہ سنا جیسا چل رہا تھا اور آخری حصہ ہے۔ بنیامین کو کچھ بہانے اور الزام کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام روک لیے، تو یہ بھائیوں کو کچھ فکر ہو گئی کہ بھئی اب چھوٹے بھائی کو ہم وعدہ کر کے لے کے آئے تھے کہ بھئی ابا سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اگر وہ روک لیے تو پھر ہم کیسے والد محترم کو منہ دکھائیں گے اور کیا بات کریں گے، اور اگر ہم ایسے ہی چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے تو ہم نے بات بتائی تھی، تو والد صاحب نے کچھ ظاہری اعتبار سے تو بات مان لی تھی، لیکن اندرونی اعتبار سے والد صاحب سمجھ گئے تھے کہ لوگوں نے کچھ گڑبڑ کی تھی، اور اگر پھر ہم ایسے ہی اب کریں گے بنیامین کے تعلق سے کہ بادشاہ روک لیا تو پھر وہ زیادہ ناراض ہو جائیں گے، کیسے کریں گے۔ دربار یعنی محل کے باہر جہاں پر وہ بنیامین کو روک کر کے وہاں کے جو درباری تھے، خادمین تھے، وہ لے کر گئے تھے چوری کے الزام میں، ترتیب بنائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ بھائی مشورہ کر کے پھر بادشاہ کے پاس گئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے دیکھو بھائی ہمارے والد محترم
وہاں رہتے ہیں، ضعیف ہے اور کمزور ہیں، اور ہم لوگ ایسے ایسے بھائی ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہمارے اس سے پہلے ایک بھائی بچھڑ گئے، بھائی بچھڑنے کی وجہ سے جو ہے والد محترم زیادہ کمزور ہو گئے، پھر اگر یہ بھائی بھی اگر روک لیے گئے تو ہمارے والد صاحب جو ہے بہت زیادہ اور کمزور ہو جائیں گے، پھر ہم ان کے والد محترم کی نظروں سے گر جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جو اصول ہے وہ اصول ہے، آدمی ہم تو آپ کی مہمان نوازی کرے تھے، اعزازات سے نوازے تھے، لیکن آپ نے اس کو غلط استعمال کیا، لہٰذا ہم جو چیز ثابت ہوئی ہے ہم اس کے بدلے میں ہی کریں گے کہ بنیامین کو یہاں روک لیے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بنیامین کے بجائے ہمارے میں سے 10 آدمی ہم لوگ ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھے وہ کہنے لگے نہیں بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، کرے کوئی بھگتے کوئی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی جو کرے گا اسی کو ہم روکیں گے، ہماری طرف سے بھی ظلم ہو جاوے گا کہ بھئی ہاں ایک نے کام کیا، غلط کام کیا، پھر ہم نے اس کو چھوڑ کر کے جو دوسرا کوئی غلط کام نہیں کیا ہم اس کو روک لیے۔ بہرحال بہت منت سماجت کی، وہاں پر کوئی بات نہیں بنی، پھر محل کے باہر آئے، محل کے باہر آنے کے بعد پھر پورے بھائی مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا ہے۔ مشورہ یہ ہوا کہ بھئی اس میں سے جو بڑا لڑکا تھا یہودا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جس وقت کنویں میں ڈالنے کے لیے وہ کوشش میں تھے، تو حضرت اس وقت یہودا بولے تھے کہ بھئی ان کے بڑے بھائی کے قتل مت کرو، تو اس وقت انہوں بولنے لگے کہ بھئی میں والد محترم کے سامنے اب نہیں جا سکتا، بہتر یہ ہے کہ میں یہیں رک جاتا ہوں، والد صاحب کے سامنے سارا قصہ سنو، اور اس کے بعد وہاں سے کیا جواب آتا پھر آگے دیکھیں گے۔ وہ یہیں رک گئے، یعنی اس 10 میں سے ایک یہیں رک گئے، بنیامین کو بادشاہ روک لیے، اس کے بعد یہ چلے 9 کے 9 غلہ لے کر۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، سارا قصہ سنایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولنے لگے دیکھو بھئی جس وقت یوسف کے وقت تم نے بات بنائی تھی تو غالباً اس وقت بھی یہی بات بنائی ہوگی، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، عن قریب انشاءاللہ مجھے بنیامین سے اور یوسف سے اور جو لڑکا مصر میں رہ گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ملاقات کرائیں گے۔ یہ بات تو اپنی جگہ طے شدہ ہے، جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے آزمائش میں اور مصائب میں اتنا گھرا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا امتحان لے، اور انبیاء کو خاص طور پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، چونکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام دعا فرمانے لگے، تو لوگ وہاں کے جو بچے ہیں تو کہنے لگے کہ بھئی تم ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے، رو رو کے گھل رہے، بہرحال بہتر ہے کہ خاموش بیٹھ گئے تو اچھا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ 24 سال یا بعض روایتوں میں ہے 40 سال دور رہے حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے، بچپن میں دور ہو گئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام روتے رہے، دعا کرتے رہے اللہ سے، کیا کروں اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو ایک آزمائش میں گھرانا مقصود تھا حضرت یعقوب کو، لیکن بار بار یعقوب علیہ السلام کے کڑنے کی اور تکلیف کی وجہ سے بیٹوں نے پھر یہ طے کیا کہ پھر جائیں گے مصر، کم از کم بنیامین کو یعنی جو یوسف کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو تو بادشاہ سے گزارش کر کے لے کر آئیں گے۔ یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کے نکلے، چونکہ سال میں ایک مرتبہ غلہ لینے کے لیے جاتے تھے ہر سال۔ جب گئے، جب مصر میں پہنچنے کے بعد بادشاہ کے سامنے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے سال سے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہمارے پاس جمع شدہ جو پونجی تھی، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے، جو کچھ ہے ہم آپ کے پاس حوالے کر کے آپ کو دے کر کے وہ آپ کے پاس سے اناج لے رہے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے اوپر رحم کھاؤ۔ ایک تو بھائی یہاں رک گیا، پہلا بھائی ایسا ہو گیا، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی دونوں کے غم میں جو ہے یہیں رکا، باپ کے پاس نہیں ہے، اور باپ کی کیفیت ایسی ہے اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، باپ کا رو رو کے غم نڈھالا اور پریشان حال ہیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو ترس آیا، تو اس وقت بچپن کا قصہ یاد دلا یوسف علیہ السلام، بچپن کا قصہ یاد دلا کے بولے کہ دیکھو، ارے تم لوگوں کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ بچپن میں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟
کہ اس کو کنویں میں ڈھکیلا تھا اور تم نے سازش رچ کے شاید باپ کو کچھ بتلایا تھا، چونکہ باپ کے پاس جا کے بتلانے کا تو علم حضرت یوسف کو نہیں ہے، قرآن بتا رہے یعقوب علیہ السلام شاید بعد میں بتائے ہوں گے ایسی ایسی کیفیت ہوئی، بھائی بتلائے ہوں گے۔ تو وہ غور سے دیکھنے لگے کہ ایک تو بادشاہ ہے دربار میں، یعنی تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے، تو بچپن کو یاد کر کے بعض مرتبہ آدمی اس کی صورت ذہن میں لا کے، اس کی کیفیت ذہن میں لا کے، اس کی حالت ذہن میں لا کے یہ سوچتا ہے کہ بھائی واقعتاً یہ ہمارے بھائی ہیں کیا؟ ایرک تو نہیں بول سکتے چونکہ بادشاہ ہے۔ ارے تو یوسف ہے کیا؟ بولے بادشاہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر نہیں نکلے تو پریشان ہو جاتے، چونکہ بادشاہ کا مسئلہ چلا کر ہوتا، ان سے بے دھڑک بات نہیں کر سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام سے یہ بولنے لگے کہ کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں واقعی یوسف ہوں، لہٰذا آپ بے فکر رہو۔ تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے شرمندہ ہونے سے کچھ مسئلہ نہیں، میں آج آپ کے پاس بدلہ لینے کے لیے نہیں ٹھہرا، بس آپ جو کیے ہیں آپ شرمندگی اختیار کر رہے ہیں، میں آج آپ سب کو معاف کر دوں، جاؤ والد صاحب کو خوشخبری سناؤ، میں باحیات ہوں، یہ جو بنیامین ہے یہ میرا چھوٹا بھائی آپ کو معلوم ہے۔ تو اس وقت وہ لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ جو بادشاہ مصر ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے حوالے ایک کپڑا کیے، اناج بھی دیے، ایک کرتا بھی دیے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم، وہ کرتا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نمرود آگ میں ڈال رہا تھا تو کپڑے وغیرہ اتار کر کے حضرت ابراہیم کو ڈال رہا تھا، تو حضرت جبرائیل جنت سے کرتا لا کے حضرت ابراہیم کو پہنائے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو وہی کرتا حضرت ابراہیم سے پھر حضرت اسحاق کے پاس آیا، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب یعنی یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کے پاس آیا۔ حضرت یوسف خوبصورت رہنے کی وجہ سے حضرت یعقوب کیا کرے، اس کو اتنا پوٹلی بنا کے وہ ان کے گلے میں ڈال دیے تھے۔ بھائی کرتا اتار کے کنویں میں ڈالے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آ کر وہ جو گلے میں جو پوٹلی تھی ان کی کھول کر کے تعویذ کی شکل بنائے تھے، تو پوٹلی کھول کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جا کے بولے جاؤ لے جا کے ابا کے دے دو، انشاءاللہ اس سے ابا کی صحت بھی ہو جائیں گی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی، اور جو روشنی چلے گئی آنکھوں کی یعنی بینائی ختم ہو گئی، وہ بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ یہ وہ گئے جا کر کے کرتا دیے۔ جب یہ یہاں سے لے کے نکلے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام جو اطراف میں لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے لوگوں کے قریب پوترے بیٹھتے ہیں، دوسرے بچے بیٹھتے ہیں، محلے کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس وقت چونکہ اکثر بولتے تھے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام بول رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یہ لوگ یہاں سے نکلے، تقریباً 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان میں، مصر اور جہاں یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور جہاں ان کا آبائی وطن ہے کنعان، تو یہ اور ان کے درمیان میں 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ لوگ نکلے کرتا لے کے، حضرت یوسف جو حوالے کیے تھے، تو یہ کہنے لگے یہاں پر بیٹھ کر کے بھائی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو لوگ بولنے لگے بھائی آپ، یعقوب علیہ السلام یہ بھی بول رہے ہیں شاید تم لوگ میرے کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے ایسا خیال کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں ایسا بات کر رہے ہیں، کچھ بھی سمجھو لیکن میرے کو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے اطراف جو بچے بڑے بوڑھے جو بھی بیٹھے تھے کہنے لگے بھائی جانے دو بھائی، آپ کے خیالات ہیں، بار بار یوسف کو یاد کر کے آپ اسی کے خیال میں مگن ہیں، لہٰذا اوپر نیچے آپ یوسف کو ہی یاد کر رہے ہیں۔ بہتر ہے خاموش ہو گئے۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ کرتا لے کے پہنچے، جب وہ لگائے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لگنے کے جو بھیجے تھے، لگنے سے حضرت یعقوب کی صحت بھی ہو گئی اور روشنائی بھی آ گئی، بینائی بھی آ گئی، صحت مند ہو گئے۔ تو لوگوں سے کہنے لگے دیکھو جس وقت میں بول رہا تھا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی، یہ لوگ آئے تھے، اب واقعتاً یوسف، تو لوگ وہاں پر بھی خاموش بیٹھے، شرمندہ ہو گئے، ہو بھائی۔ تو اللہ کی قدرت دیکھو کہ گاؤں میں کنویں میں حضرت یوسف کو ڈالے، اس وقت علم نہیں ہوا، لیکن وہاں 450-500 کلومیٹر سے حضرت یوسف کا کرتا لے کے نکلے، اللہ نے بتا دیا معجزے کے طور پر کہ یوسف باحیات ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے، تو حضرت اسرائیل ملک الموت انسانی شکل میں آ کے حضرت یعقوب کو بتائے تھے، انہوں قسم دے کر پوچھے تھے شاید غالباً، تو بتائے تھے کہ بھائی نہیں ابھی یوسف ابھی باحیات ہیں، لیکن کہاں ہیں آپ کو نہیں بتایا جائیں گا، وہ اللہ کی حکمت اور تدبیر میں ہے، انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام بولے تھے نا بھائی باوا کو، بھائیوں کو، سب کو بلا لے کے آؤ بول کے بولے تھے،
تو پوروں کو لے کر کے چلو بھائی، پورے بچوں کو جو بھی ہے، تو 72 کا قافلہ روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں 54 آدمی تھے، روایتوں میں 54 اور 72، بہرحال جو بھی ہے 72 لوگ مل کے کنعان سے مصر کے اندر داخل ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ باپ اور بھائی اور خاندان والے آ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام جو ہے شہر کے باہر استقبال کے لیے نکلے، باپ سے گلے ملے، بچپن کی یادیں تازہ کرے، خوب روئے دھوئے، گلے ملے اور رونے کی وہ بہرحال ایک سما بنا۔ وہ اس کے بعد چونکہ شہروں میں داخل ہونے کی کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے پاس ہے ویزا ہونا، پاسپورٹ کا ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا، تو ایسے ہی اس وقت بھی تھے ہوں گے زمانے میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو بولے دیکھو بھائی، آپ بالکل بلا جھجک، بلا خوف و خطر داخل ہو سکتے ہیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے، آپ بادشاہ کے بھائی ہیں، آپ بادشاہ کے خاص مہمان ہیں، آدمی ہیں، آپ بالکل داخل ہو جاؤ، آپ اعزازی مہمان ہیں ہمارے۔ بہرحال محل میں لائے گئے، محل میں لانے کے بعد محل سجا گیا، دربار سجایا گیا، محل میں بٹھایا گیا، جہاں عام لوگ بیٹھتے وہاں بھائی بیٹھے، اور جہاں شاہی تخت ہوتے ہیں وہاں ماں باپ کو بٹھایا گیا۔ غالباً میدر ماں تھی، تو شاہی دربار میں تخت پر بٹھایا گیا۔ یوسف علیہ السلام پورا دربار سجنے کے بعد جب آئے تو وہاں پر ایک رواج تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، جب بھی بادشاہ آتا تو پورے لوگ گویا سجدہ کرتے تھے۔ تو جس وقت یوسف علیہ السلام جب اندر محل میں سے نکل کر دربار میں آئے تو پورے لوگ سجدے میں گر گئے، تو سب لوگوں کو دیکھ کر بھائی بھی سجدے میں گئے، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اہلیہ یعنی ان کی والدہ محترمہ جو میدہ، تو وہ بھی سجدے میں گئیں۔ تو جب سجدے میں گئیں تو چونکہ اب تعظیم تھا، اب وہ سجدے کی کیا شکل تھی اللہ کو معلوم ہے۔ جب وہ اٹھے تو اس وقت یوسف علیہ السلام بولنے لگے ابا جی ایک خواب پورا ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بچپن میں ایک سنایا تھا میں خواب کہ میرے کو ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کرنے، اور آپ کو نہیں بتانا، آپ نہیں بتانا بولے تھے، آج وہ خواب پورا ہو گیا۔ بہرحال صبح ہو گیا، صبح ہونے کے بعد کدھر کا ادھر ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال وہاں پر رہے، 147 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی وصیت کے مطابق پھر واپس لے جا کر اپنے وطن میں تدفین کرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کے بعد دعا کرے، تو 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، فرعون کا موسیٰ علیہ، تو اس وقت جب فرعون سے وغیرہ جب لڑائی جھگڑا چل رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے لے کر اپنی قوم کو نکل رہے تھے، بنی اسرائیل وغیرہ، تو اس وقت 6,70,000 کچھ روایتوں میں آتی ہے کہ جس وقت یہ مصر میں آئے تھے اس وقت 72 کی تعداد تھی، لیکن یہ جب نکل رہے تھے 6.5 یا 7 لاکھ لوگ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ یہ قصہ سنائے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے کہ یہ قصہ تو ہم سنا دیے، اور یہ کفار آپ سے طلب کرے تھے قصہ، اور ہم آپ کو سنا دیے۔ اس قصہ سنانے کے بعد وہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے، پھر آپ غمگین ہیں۔ ارے غمگین نہ ہوں، جن کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم انہی کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو آدمی حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا گیا، جو آدمی صبر کے ساتھ ایمان پر جمع رہتا ہے ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا اور صبر کرنا، تو جیسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے دنیا کے اندر بادشاہی دی ہے، ایسے ہی ہر آدمی کو ہم عطا کریں گے جو آدمی صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے آپ غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم یہ قصہ سنا کر آپ کو اطمینان اس وجہ سے دلا رہے ہیں، ان کے تو بھائی پلاننگ کر کے ان کو قتل کرنے کی سازش کرے، آپ کے تو دور کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں۔ آپ غمگین نہ ہوں، فکر مند نہ ہوں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے آپ کا کام پہنچانا ہے پہنچاؤ۔ ہمارا کام ان کے کہنے پر ہم نے قصہ سنا دیا، اور اس سے پہلے یہ قصہ کسی کو نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کو قصہ بھی سنایا، واقعہ بھی سنایا، آپ کا معجزہ کو پورا کیا، آپ کے نبوت ہونے کو بتلایا۔ آپ غمگین نہ ہو، آپ بے فکر رہو، اور جس کو بتلانا ہے، جیسا کرنا ہے، جس کو ہدایت پر لانا ہے آپ کا بولتے رہیے، ہم ہدایت پر لاتے رہیں گے۔ یہ توحید کی بات ماننا، ایمان کی بات ماننا، رسالت کی بات ماننا، ایمان کی بات ڈالنا اور ایمان کا جذبہ ڈالنا، اللہ کا خوف ڈالنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اطمینان سے رہنے کو کہا گیا، اور یہ بات بھی یاد دلا دی گئی جیسے میں نے پہلے بتائی تھی کہ آپ کے لوگ آپ کو ستائیں گے، یہ آزمائش کے لیے ہے، اس وجہ سے آپ بے فکری سے کام کرو۔ یہاں تک یوسف علیہ السلام